اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ماننے سے پہلے میں منکر تھا، یہی ہوا نا بھائی اس وقت آپ کے لیے کون بھائی، نبی ہے؟ پہلے میں یہ دونوں منکر باتیں ہوں گا بتا تبھی دیں تو میں وزیر مانوں گا. صاحب. کیا کلاؤڈ بھائی ماننے سے پہلے نہ ماننے والا ہوگا تو مانے گا نا. اگر وہ آلریڈی ہی ماننے والا ہے، مثلا آپ کے اوپر کیا کوئی ایسا وقت گزرا ہے ابھی تک کہ آپ نہ ماننے والے رہے ہوں رسول اللہ کے، یا خود سیفی کو آپ بھائی، نے پہنچایا ہو اس مقام پر؟ اچھا آپ بات کر لیں، مجھے 1 منٹ دے یار دیجیے گا. ماننے کے لیے مانتا کون ہے یہ بتائیے آپ. جو منکر ہوتا ہے وہی مانتا ہے نا، جو منٹ کبھی دے دینا، منکر رہا ہی نہیں. بات کر لیں، مجھے منٹ جی دے جی دینا اس میرا کے یہی بعد. سوال ہے آپ سے، آپ کا منٹ لگا لیں سوال میرا. صحیح نہیں ہے. جی جی آپ کا سوال صحیح نہیں ہے، آپ اپنا سوال کلیئر کیجیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر جی کرتا ہوں. آپ نے محمد صلی اللہ، سن تو لیجیے نا، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا؟ یعنی ماننے سے پہلے میں نہ ماننے والا تھا نا. تو اس کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ جب میں نہیں مانتا تھا تو پھر مجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور پھر میں نے ان کو ماننا شروع کر دیا. چلیں میں آپ کو بتاتا اب ہوں، وہ مجھے 1 بتا منٹ دے رہا دیں. ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹائمر لگا دیں مطابق میرے پہ، 1 فیصلہ منٹ کرو. لگا دیں، پھر مجھے روکے گا نہیں. 1 منٹ لگا دیں میرے پہ. ٹھیک ہو گیا. لو. چلو دیکھیے، میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، مجھے بولتا ہے کہ بھائی تمہارا نبی کون ہے؟ اللہ کی قسم بے بانگ دول بولوں گا میرا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولے گا اچھا کوئی دلیل لاؤ. میں بولوں گا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم 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 الیکم، تمہارے لیے نبی ہوں، تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ اعلان کر دیجئے آپ اس امت کے لیے نبی ہیں. ویری گڈ. مجھ سے وہ پوچھے گا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، تم نے دعویٰ دکھا دیا، بتاؤ تو صحیح ان کا کوئی نام بھی ہے قرآن میں؟ میں دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ. کتنے بے دول میں نے اپنے نبی کی تعریف کی، میں نے ہر بات قرآن سے ایکسپلین کر دی. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب 10 سیکنڈ بچے. میرا سوال ہے جیسے بھی آپ کہ ہیں میرے لیے تو ایک ہی نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے لیے جتنے بھی نبی ہیں ان کو اسی طرح معیار پہ قرآن سے اتار دیجئے، بس اتنی سی بات ہے. ورنہ مانیے کہ جن کو آپ نے مانا ہے ہاں تو مرزا ٹھیک ہے صاحب بھائی، جو ہیں وہ اگر قرآن کے معیار پہ نہیں ہے، وہ اپنی وحی کے اوپر ہیں یا آپ کی عقلی دلیل کے اوپر ہے، قرآن سے نہیں ہے. سمپل. سمپل دیکھیں نا، اب آپ نے جو جواب اس کو دیا ہے، جو جواب آپ نے دیا ہے وہ اس کو ماننے والا ہو کر دیا ہے کہ میں مانتا ہوں چونکہ قرآن کریم کو، اس لیے میں قرآن کریم سے دکھا رہا ہوں. نہ ماننے والی پوزیشن میں تو نہیں لے کر آئے نا آپ خود کو. آپ نے مانا کیوں؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن تو پہلے سے اس کا مطلب مانتے ہیں آپ، تبھی تو آپ قرآن سے دکھا رہے ہیں. اس پوزیشن پر لے کر آئیے جہاں آپ نہ ماننے والے ہوں، پھر اس کو ثابت کیجئے کہ جی اس بنا پر میں نے مانا ہے. یہ ہے بنیاد. یہ کیا بات ہے کہ پہلے سے ہی آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کو مان کر آپ کہتے ہیں کہ چونکہ میرا ایمان ہے قرآن کے اوپر تو میں نے قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی. ایسے تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں بھائی کہ چونکہ میرا ایمان ہے جی مرزا صاحب کے اوپر وہی ہوتی تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے. اب میرے سے آ کر کوئی پوچھنے لگ جائے، جس طرح سے آپ نے سوال بنایا نا کہ بھائی مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہو تو جی کیوں مانتے ہو؟ کیا ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا اس میں ان کو وہی نبی کہہ کر بلایا گیا؟ میں نے فوراً دکھا دینا ان کو. ہاں جی دیکھیے نام کہاں ہے بھائی ان کا. کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو وحی کی اس میں ان کو نام لے کر مخاطب کیا؟ میں نے فوراً دکھا دینا. ہاں جی دیکھیے یا احمد اس کو ننتا وہ کہے گا ہاں جی بہت اچھا. دیکھنا بالکل پرفیکٹ دیا میں نے بھی دلیل. بھائی یہ تو آپ اپنے مطابق سوال بنا کر جواب دے رہے ہو نا. مجھے بتائیے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ آج پیدا ہوئے ہیں، وہ جو نبی آئے تھے وہ 1400 سال پہلے تھے. مجھے دیجیے اس کا جواب. خود سے سوال بنا کر خود ہی جواب دے دیتے ہو بھائی. بتائیے جی کیسے پتا چلا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ جی میں نے آپ کو کہا نا، اللہ تعالیٰ نے بولا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی جو نازل کردہ کتاب ہے اس سے فیصلہ کر لیتے نا، اس سے فیصلہ کر لیتے. ایک یعنی آپ منٹ پہلے میں نے آپ کی بات پوری سن لی ہے. بات پوری سنیے، مجھے میوٹ نہ کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کی کوئی بات میوٹ نہیں کر رہا بھائی آپ کو. آپ کی بات پوری سنی ہے، اب جواب لے لیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. آج یا تو آپ کافر بنیں گے یا میں کافر بنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اللہ کے آپ تو نازل ہو ہی کردہ پہلے کلام سے. سے فیصلہ کر لیتے ہیں. کیا نازل کردہ کلام ہے؟ قرآن سے. بالکل بالکل. یا تو آپ مانیے کہ مرزا نہیں میرا صاحب کو جو سوال کا آپ نے جواب مانا نہیں ہے وہ قرآن سے ہٹ کے مانا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کی جو اوپر کلام آ رہا ہے وہ میں قرآن نے سے آپ کو قرآن کے دکھانا آیت پڑے مطابق گا، مانا. ٹھیک ہے نا سر؟ اب ابھی میں نے بتا رہا سمپل ہوں، میں وہی دکھا بات رہا ہے، ہوں میں نے تھوڑی سی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانا؟ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ. نام ہے ان کا کہ قرآن میں ہاں جی محمد الرسول اللہ، اللہ نے نام لے کے گواہی دی کہ یہ میرا نبی ہے. اچھا جی انہیں کیوں مانا؟ عیسیٰ علیہ ٹھیک السلام ہے. کو بھی تم اپنے لیے نبی مان سکتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان سکتے تھے. میں ان سب کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اپنے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. دلیل قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. الیکم، الیکم پہ غور کریے، الیکم تمہارے لیے. اب میرا یہی سوال آپ سے ہے، آپ کے لیے کون نبی ہے؟ اور اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن مجید سے فیصلہ کر دیجئے.
آپ مرزا صاحب کی وحی سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو مانیے کہ آپ کا جو عقیدہ مرزا صاحب سے وحی سے ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن مجید سے نہیں ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. آپ پھر جو کل کو ایک بندہ کش لگاتا ہے، بولتا ہے میرے پہ بھی وحی ہوئی ہے، میرا نام بھی جناب وہ بھی اب احمد کا نام سے آ جائے، تو آپ اس کو مان لیجئے. آپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہم تو قرآن سے فیصلہ کرنے آئے ہیں. بسم اللہ کیجئے. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مجھے نا تھوڑا سا نا ایکسٹرا ٹائم چاہیے، 2 یا 3 منٹ میکسیمم، ٹھیک ہے نا، تاکہ بات پوری کھل کر سامنے آ جائے، اور پھر آپ ادھر سے کلام 3 آگے منٹ اور ڈسکس بسم اللہ کریں. آپ 4 منٹ لگا لیں، کوئی بات کوئی نہیں. مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور 4 اپنے منٹ سوالوں لگا کا اینڈ دیتے میں ہیں. میرا بھی سمرائز کر بہت کے بہت سوال شکریہ. رکھ دیجئے گا، کیونکہ آج ہم قرآن سے فیصلہ جی جی کریں جی، گے سر. بالکل جی، بالکل 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 بالکل، قرآن سے فیصلہ کریں گے جی. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ نے کہا ہے کہ جی میں نے قرآن میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی وجہ سے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا. حالانکہ سب کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بعد میں بنے ہیں، اور یہ جو آیتیں آپ پیش کر رہے ہیں ان کے نبی ہونے کی، یہ بعد میں نازل ہوئی. یعنی آپ کے مطابق آپ قرآن پر پہلے ہی مان لے کر آئے، رسول اللہ پہ بعد میں لے کر آئے، کیونکہ دلیل آپ قرآن کو بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی قرآن پر آپ کا ایمان پہلے ہے، بعد میں رسول اللہ ہے. اس کی وجہ سے آپ ایمان لے کر آئے. جیسے کہ عیسائی جب ایمان لے کر آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے ایمان لے کر آنے کی جو بنیاد ہے وہ نہ قرآن ہے نہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ ہے اس کے کتابوں میں لکھی ہوئی پیش گوئیاں. ان کے مطابق وہ کہتا ہے کہ جی یہ رسول ہے. تو آپ کا ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا ایمان رسول اللہ پہ بعد میں ہے اور قرآن پر پہلے ہے، لیکن ہمارا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ہے، پھر ان پر جو کلام نازل ہوا اس کو ہم نے سچا جانا. کسی پر کوئی کلام نازل ہو رہا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اس کلام پر آپ تب تک ایمان لے کر نہیں آؤ گے جب تک آپ اس کو اللہ کا نبی نہیں مان لو گے. پہلے اس کو اللہ کا نبی مانو گے، بعد میں اس کے کلام پر ایمان ہوگا. آپ الٹی چال چل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میرا کلام پر پہلے ایمان ہے، رسول اللہ پر بعد میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات آپ کہتے ہیں جی ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہے، صرف وہی رسول ہے. دلیل کیا ہے جی؟ انی رسول اللہ الیکم. الیکم کے اوپر غور کیجئے جی. الیکم، یہ الیکم کے جو الفاظ ہے نا وہ ہر نبی آ کر استعمال کرتا ہے. سنیے، سورہ صف کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر درج ہے، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل اِنِّی رَسُولُ اللَّہِ اِلَیکُم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. تو کیا اس کا الیکم یہاں بھی ہے؟ تو کیا اس الیکم کا یہ مطلب ہے کہ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی نبی نہیں آنا ہے؟ کیونکہ الیکم کے الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے صرف عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے. نہیں، حضرت موسیٰ آئے، وہ بھی بنی اسرائیل کی ہی طرف تھے، ان کے لیے بھی الیکم کے ہی الفاظ ہیں. جو بھی نبی آتا ہے وہ آ کر اپنی قوم کو یہی کہتا ہے، انی رسول اللہ الیکم. تو اس کے الیکم کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی اب تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آئے گا، صرف میں ہی تمہاری طرف رسول، کیونکہ الیکم بول دیا ہے میں نے. بلکہ وہ نبی آ کر بتاتا ہے، جن کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ ان کو آ کر بتاتا ہے کہ بھائی میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، لیکن صرف میں ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ایسا نہیں کہتا وہ کہ صرف میں ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ استدلال کر رہے ہیں یہ بھی باطل، اور آپ کے عقیدے کا ہمیں پتہ چل گیا آپ قرآن پر پہلے ہی مان لے کر آئے ہیں، رسول اللہ پر بعد میں لائے ہیں. جی جی میرا ٹائم لگا دیں، 2 منٹ لگا دیں. اچھا جی محترم، میں تو آپ کے 1 منٹ سامنے میں جو لگا آیا دیتا ہوں نا، تھا کہ پہلے ٹائم لگا دیتا ہوں ٹائم نا لگا بھائی. دیں. 2 منٹ لگا دیں، 4 منٹ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب نے سنا ہے کہ جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں. مرزا صاحب کو ماننے پہ جواب دیں گے بھی نہیں آپ تا قیامت میں. آپ کو یہیں بیٹھ کے سب کے بھائی سامنے بتا رہا ہوں. اب یار 2-3 منٹ میں کتنی باتوں کا میں جواب بتا دوں؟ رہا ہوں نا آپ نے جی، جو ابھی یہیں سوال کرے چیلنج گی کر ان رہا کا ہوں کہ جواب دو. مرزا صاحب کو قرآن سے آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے. ابھی یہیں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. چلیں جی ٹائم لگا بالکل دیا آپ نے، بالکل، بسم اللہ کریں. ابھی اچھا کر جی دیتا میرا ہوں ٹائم تھوڑا پورا نہیں کیا آپ نے، ابھی 30 سیکنڈ چل رہا ہے. ٹائم لگا دیں سر، 2 منٹ کر دیں میرے ٹائم کو. سا لگایا تو ہے یار، میں نے لگا نہیں. چلیں کوئی بات نہیں، میں تھوڑی بات کروں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب، میں تو ان کے پاس آیا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یا تو آج فیصلہ کریں گے یہ کافر ہیں یا میں کافر ہوں. میں نے تو جو میرے لیے نبی ہیں میں نے ان کا نام بتایا قرآن سے. جو میرے لیے نبی ہیں ان پر جو آیت نازل ہوئی الیکم کر کے میں نے وہ بھی بتایا. لیکن محترم جو ہیں وہ بات لے کر چلے گئے کہ نبی پہلے ہیں، نبی بعد میں ہے، قرآن پہلے ہے، قرآن بعد میں. لیکن جواب نہیں دے رہے مرزا صاحب کو انہوں نے کیوں مانا.
کیونکہ بھائی جو معیار اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، نام اللہ بتا رہا ہے، گواہی اللہ دلوا رہا ہے، تو مرزا صاحب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ افضل ہوگا کہ نہ نام بتانے کی ضرورت ہے نہ گواہی کی ضرورت ہے، ایسی مان لو، اتنا کوئی مذاق تھوڑی چل رہا ہے۔ خیر، انہوں نے جو ہے وہ علیکم کی بات کری، مگر میرے محترم غالباً آیت پوری نہیں پڑھی۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں، انی رسول اللہ علیکم، بالکل صحیح ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے آپ خطاب کر دیجئے انی رسول اللہ علیکم، کہ اب میں تم سب کی طرف نبی ہوں۔ اسی لیے مجھے پتہ چل گیا کہ میرے طرف نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو پتہ چل گیا نا۔ اب اس امت کے لیے یہ اعلان نہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام سے کروایا، تو حضرت اسی بات کو تو دیکھیں میں کتنا صاف بات کر رہا ہوں قرآن کریم سے۔ آج آپ فیصلہ کریں کہ مرزا صاحب اس معیار پہ جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، نبی کا نام لیا ہے، اس کی گواہی دی ہے، نبی سے اعلان کروایا ہے، اگر آپ مرزا صاحب کو اسی طرح اسی معیار پہ قرآن پہ پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے آپ مانیے مرزا صاحب کے کش کے اوپر میلان کے اوپر جو الہام ہے اس پہ مانیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہے اس کی، وہ تو کوئی بندہ بھی اعلان کر دے گا، کراچی جائیں پاکستان جائیں، آپ کو بہت سے بندے جگہ جگہ گروپ بنائے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک کش لا کے بولیں گے جناب میرے پہ بھی الہام ہوا ہے، آپ مان لیں گے کیا؟ 1,24,000 آئے ایسے ٹھیک ہے، 1,24,000 آئے۔ ٹھیک خالد ہے، بھائی تو اسی لیے خالد میں آپ بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے فیصلہ کیجئے۔ میں نے اپنے پہ جو میرے پہ نبی ہے جی وہ جی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آیت پیش کر دی، آپ پہ جو نبی ہے اس پہ آیت پیش کریں، مرزا صاحب کا الہام اگر آپ پیش کریں اس کو قرآن پہ پیش کریں، ورنہ مانے کہ مرزا صاحب کو آپ نے ان کے الہام پہ مانا ہے، نہ قرآن سے مانا ہے، نہ ان کا نام قرآن میں ہے، نہ ان کا الہام قرآن میں ہے، نہ ان کا اعلان قرآن میں ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دیکھیں نا، جواب آپ کو میں نے کہا ہے کہ اس لیے نہیں دیا کیونکہ وقت محدود ہے، یا تو آپ مجھے کہیے کہ آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے، جتنا وقت آپ کو چاہیے میں دے دیتا ہوں، مطلب ہو سکتا ہے 5 منٹ لگے، ہو سکتا ہے 6 منٹ لگے، ہو سکتا ہے 3 منٹ لگے، کیونکہ میں جب بات بیان کروں گا لیکن زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ جواب اس کا تفصیل طلب ہے، میں نے اس وجہ سے جواب نہیں دیا کیونکہ وقت تھا محدود میرے پاس، اور دیا وہ ملا کر پورا ہو نہ پاتا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں جاتے ہیں جواب دینے میں، آپ بے شک جواب دیجیے، وقت کی قید نہیں ہے، کیونکہ بعض جواب ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں، ان میں سے آپ کا ایک سوال یہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں میں جواب دے دیتا ہوں، مجھے جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں، میں نے جس بنا پر مانا ہے وہ بنیاد میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میرا حساب آپ جیسا نہیں ہے کہ میں پہلے کلام اللہ پر ایمان لے کر آؤں، بعد میں رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤں، میں ذرا سیدھا سیدھا چلتا ہوں، سیدھا آدمی ہوں نا بڑا، میں پہلے رسول پر ایمان لے کر آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بعد میں اس کے کلام پر ایمان لے کر آیا، تو مرزا صاحب کے لیے بھی یہی ہے کہ میں پہلے مرزا صاحب کے اوپر ایمان لے کر آیا، پھر ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے نا، پھر اس پر میں ایمان لے کر آیا، ٹھیک ہے نا۔ مومنین کی جو نشانی بتائی ہے نا، وہ بتائی ہے کہ وہ ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن وہ مومن بننے سے پہلے بنتے کیوں ہیں وہ مومن؟ کیونکہ وہ رسول پر پہلے ایمان لے کر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا تعالیٰ نے وہ رسول اللہ نے کوئی آیت نہیں پیش کری تھی، بغیر کسی آیت کے وہ ایمان لے کر آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں دوں جواب پھر آپ کی باتوں کا، اور جو سر میں سوال ویٹ آپ کر کا رہا ہوں، نہیں آپ اجازت دیں گے تو کروں گا نا، ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ قرآن ابھی تک لے کر نہیں آیا، ابھی تک کہانیاں کر رہے ہیں، قرآن لے کر آئیے جس کا ہم سب ویٹ کر رہے ہیں، 249 کہانیاں بندہ کی بیٹھا بات ہوا نہیں ہے ہے نا، کہ کہانی کی میں کلاؤڈ قرآن ہی سرفے کے لیے پیش جو کروں گا، میں نبی کہہ ہے رہا ہوں کہ اس وقت نے کی اگر آپ ببانگ دول اعلان ہاں کیا، دیکھیں نا، قرآن پیش کیا، آپ کے لیے جو نبی ہے قرآن پیش بالکل کیجئے، ورنہ مانیے کہ آپ ان کے الہام پہ مان رہے ہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں آپ کا۔ بسم اللہ کریں سر۔ نہیں میں تو دیکھیں نا، میں جب دلیل دوں گا نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ میں ان کے الہام پر مان رہا سر ہوں کہ میں قرآن بہت پر بے مان چین ہوں رہا ہوں، دلیل سننے کے لیے، بہت بے چین ہوں، بسم اللہ میں کریں۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں مجھے، پھر میں کیونکہ پھر ٹوکیں گے نہیں نا آپ مجھے بیچ میں، اگر آپ اجازت آپ نہیں دیں گے ٹائمر اور لگائیں، بولنے اللہ لگے۔ کی قسم اس دوران بالکل نہیں، ٹائمر لگا دیں کتنے منٹ شکریہ چاہیے آپ کو، ٹائمر شکریہ لگا دیں، میں شکریہ بالکل اس دوران ٹھیک نہیں بولوں گا۔ ہے، 6-7 منٹ مان کر چلیے میکسیمم، بسم اللہ بلکہ کریں اس سر۔ سے کم میں ہی کر دوں گا میں میں، ایک لیکن منٹ ایک 6 دعا سے کر 7 لوں، منٹ ایک مان دعا کر کر لوں، یا اللہ پاک سفی بھائی کو استطاعت دے کہ آج انشاءاللہ مرزا صاحب کو قرآن کریم کے معیار پہ پورا اتار دے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا اتارا ہے۔ شکریہ، چلو جی، آمین۔ ٹھیک ہوگا، آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نے کہا ہے کہ جی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ جی انی رسول اللہ علیکم، یعنی امت محمدیہ کو، نہ ہی حضرت ابراہیم نے کہا، بھائی حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ تھے ہی نہیں امت محمدیہ کے لیے، تو کیوں پھر وہ کہتے ہیں، اور نہ اس وقت تک امت محمدیہ آئی تھی، پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ قرآن سے میں ثابت کروں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر پچھلا نبی اپنے بعد آنے والے نبی کا نام بتائے؟ تو میرے رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں سیفی، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میرے خدا نے میرے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پیش کری جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی، اور کہا کہ دیکھ اس کو پڑھ،
اس میں حضرت ابراہیم اپنے میں سے ہی ایک رسول کے آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن نام نہیں بتا رہے ہیں اپنی امت کو. خبر تو دی ہے ان کے آنے کی، لیکن نام نہیں بتایا ہے. تو میں نے کہا پھر یا اللہ، جب یہ چیز ضروری نہیں ہے تو اگر کوئی میرے سے یہ کہنے لگ جائے کہ جی نام دکھاؤ، تو میں اس کو کیا کہوں؟ اس نے کہا حضرت ابراہیم کی ہی دعا پیش کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ. تو قرآن کریم سے مجھے پتہ چل گیا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر نبی نام بتائے آنے والے نبی کا. ایک بات تو یہ. پھر میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی نبی آ جاتا ہے، کیا رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا؟ اللہ نے کہا بالکل آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ سورہ راف کی آیت نمبر 35 پڑھ. میں نے کہا اللہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ نے کہا پڑھ تو صحیح. میں نے کہا جی دکھائیے کیا لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا اس میں لکھا ہو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو آدم کی اولادوں کو خطاب ہے. تو اللہ نے کہا تو کیا اولاد ابلیس ہے؟ تو بھی تو اولاد آدم ہے. میں نے کہا اللہ بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، تو میں بھی اولاد آدم. اس نے کہا تو پھر تیرے لیے بھی آئیے. تو میں نے کہا چلو اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے رسول تو آئیں گے، تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا تو قرآن پڑھا کر، اس میں پتہ چلے گا تجھے. ہم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یار ہنسو مت نیچے یار، تم تسلسل توڑ دو گے سارا کا سارا یار. یہ آتا ہی لوگوں کو بگانے ہیں، یہ اس کو یار چپ تو جا یہ یار. خود بھی جانتے گا. میں نے کہا اللہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ وہ رسول آ گئے ہیں؟ اس نے کہا جو منکرین کے سامنے ہم نے دلیلیں پیش کری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو خصوصیات ہم نے رسولوں کی بتائی ہیں، وہ چیزیں پائی جائیں گی اس کے اندر. تو میں نے کہا اللہ وہ مجھے بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا سورہ یونس کی آیت پڑھو تم، آیت نمبر 16. میں نے اس کے اندر پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پیش کرنے کے لیے منکرین کے سامنے ایک بات پیش کری کہ بھئی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمر گزار چکے ہیں تمہارے اندر، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو اللہ نے کہا دیکھ ہم نے منکرین کو ملزم کرنے کے لیے، اپنے رسول کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، نہ تو ان کے سامنے اس کا نام پیش کرا کہ دیکھو اس پچھلی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، ایڈریس بھی بتایا ہوا تھا. ہم نے اس کے کردار کو پیش کیا کہ اس کے کردار کو دیکھو، وہ جو ایک عمر تمہارے اندر گزار چکا ہے، تم اس کی تقوی اور طہارت کے ضامن تھے، تم گواہیاں دیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ رسول کی سیرت بھی پڑھ ساتھ ساتھ. رسول نے بھی یہی کیا تھا. رسول نے مشرکین کے سامنے جو کہ دین ابراہیم کے ماننے والے کہا کرتے تھے خود کو، ان کے سامنے یہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ دیکھو ابراہیم نے یا اسماعیل نے میرے نام کی پیشگوئی کی تھی، بلکہ رسول نے جو دلیل بنائی وہ اپنے نام کو نہیں بنائی بلکہ اپنی پچھلی زندگی کو بنائی. تو بھی کسی مدعی نبوت کے اندر ایک ہی چیز دیکھا کر. تو میں نے کہا یا اللہ ایسے تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. اللہ نے کہا کوئی نہیں، تو دوسری بھی چیز دیکھ کہ ہمارا جو سلوک ہوتا ہے ہمارے نبیوں کے ساتھ، ہمارے رسولوں کے ساتھ، وہ کیسا ہوتا ہے. قرآن پڑھ، اس کے اندر ہم نے ذکر کیا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ غلبہ اللہ کو اور اس کے رسولوں کو ہی ہوگا. تو جو ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں، لوگ جب اس کی مخالفت کریں گے اور اس کے پیغام کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے، تو یاد رکھنا سیفی، غلبہ جو ہے وہ رسول کو ہی ہوگا. دشمن ناکام رہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور وہ نبی جس کام کو کرنے کے لیے آیا ہے وہ کام کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے کہا اللہ اور بھی کوئی بات ہے؟ اللہ نے کہا ایک بات ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہے خدایا؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو غیب کی خبریں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کو نہیں دیتا، وہ اپنے رسولوں کو دیتا ہے. تو دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیسی غیب کی خبریں دی ہیں. اس نے آنے والا کل پہلے ہی بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ کوئی ذات ہے اس کے پیچھے جو اسے آنے والا کل پہلے ہی بتا دیتے ہیں. جنگ بدر کی طرف غور کر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے اپنے رسول کی دیگر پیشگوئیوں کے اوپر غور کر کہ کس طرح سے اس نے قیصر اور کسریٰ کے اور امیہ بن خلف کے مرنے کی باتیں کہی ہیں اور پھر وہ ہوئی ہے. تو میں نے کہا خدایا یہ تین باتیں اگر پائی جائیں کسی کے اندر تو پھر سچا مان لوں، پھر وہ سچا. اچھا میں نے کہا خدایا جو جھوٹا رسول ہوتا ہے اس کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا وہی جو موسیٰ کے دربار میں اس مومن نے کہی تھی بات، جس نے خفیہ طور پر اپنا ایمان رکھا ہوا تھا کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا. اور وہی بات ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلق سے کہی کہ اگر یہ بھی کوئی بات جھوٹی ہماری طرف پیش کرے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر اسے رگ جاں سے ہلاک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سچے اور جھوٹے کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بتا دیا. بس سچائیوں والی ساری علامتیں میں نے مرزا صاحب کے اندر دیکھی، میں نے مان لیا ان کو. یہ ہے بھائی میری دلیل قرآن سے. دیکھو کوئی الہام سیم وہی طریقہ ہے جو آپ کا ہے.
بس سوال اپنے مطابق بنایا میں نے تاکہ جواب آیت کے مطابق دے سکوں. کلاؤڈ بھائی کا جوتا کلاؤڈ بھائی کے ساتھ. چلو بھائی. اب ذرا ٹائم لگا دیں میرا بھی. اچھا سننے والوں نے سن لیا کہ کلاؤڈ سرفر نے سے جس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا نبی کون ہے، تو میں نے نام بھی دکھایا قرآن سے، میں نے اللہ کی طرف سے اعلان بھی دکھایا. میں نے یہ نہیں بتایا فقط لبثت فیکم عمرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں نے تو کیونکہ نبی اللہ بناتا ہے نا، تو میں نے اللہ کی گواہی پیش کی، اللہ کی گواہی پیش کی. میرے دوست، میرے بھائی، میرا سوال یہ نہیں ہے کہ عام انسان کسی نبی کو جج کر رہا ہے. میرا سوال ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب آپ اللہ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ کریں. کیا مرزا صاحب کا نام لے کے قرآن کریم میں ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ محمد رسول اللہ؟ اور پھر کیا مرزا صاحب کے بارے میں جو اعلان ہے وہ قرآن کریم میں ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا الیکم کر کے؟ اچھا جی، اب آپ نے بہت ساری باتیں کر دی. آپ نے بولا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہر نبی نام بتائے. بھائی جان یہاں پہ ہر نبی کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن سے بات کر رہا ہوں. اللہ نام بتا رہا ہے اس امت کے نبی کے لیے، اللہ محمد الرسول اللہ کر کے گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا نبی ہے. پہلی بات تو آپ کی رد لیل ہو گئی، رد یہاں سے. دوسری بات آپ نے بولا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، تم میں سے آئے، اور میں دلیل کہاں سے لایا ہوں؟ تمہارے لیے. الیکم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم. ایک آیت دکھا دو قرآن کریم سے الیکم کر کے کہ تمہارے لیے نبی آتے رہیں گے. نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس امت کے لیے ایک ہی نبی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری جان رہی بات آپ کی کہ آپ نے جو ہے محمد مرزا صاحب کا جو ہے وہ پرانا جو کریکٹر ہے اس کے اوپر بات کی، فقط لبثت فیکم عمرا والی بات کی. ارے نہ تو آپ ان کا نام دکھا پا رہے ہو، نہ الیکم کر کے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا وہ دکھا پا رہے ہو. تو میں بات یہ ہے کہ آپ جو چاہے مانیں. آپ کا ابھی تک مرزا صاحب قرآن کریم کے معیار پہ پورے اتر نہیں پا رہے. مانو کہ آپ کا دعویٰ مرزا صاحب کی نبوت اور قرآن کریم سے نہیں ہے. الیکم کر کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب افضل نہیں ہے؟ مرزا صاحب افضل ہو گئے کہ آپ کو نہ ان کے اعلان کی ضرورت ہے قرآن سے، نہ ہم کو ان کے نام کی ضرورت ہے اعلان سے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا رہا ہے، اعلان بھی بتا رہا ہے. افضل کون ہوا پھر آپ کے لیے؟ مرزا صاحب افضل ہو گئے کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے؟ استغفر اللہ. یار ایسے مت کرو، قرآن سے ضد کر رہے ہو نا. میں تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے تحت آج فیصلہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اپنے بارے میں نبی ماننا، اپنے لیے نبی ماننا، وہ کافر ہے قرآن کے فیصلے کے مطابق. مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. قرآن کا فیصلہ ہے. آج فیصلہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نام دکھاؤ، اعلان دکھاؤ، ورنہ تو پھر اعلان کرو کہ تمہارا فیصلہ قرآن سے نہیں ہے. آیات تو تم نے پڑھ دی ہیں، نام اور اعلان دکھاؤ. اللہ بناتا ہے، اللہ کی گواہی دکھاؤ، اللہ کی. بسم اللہ کریں. ٹھیک ہو. اچھا بھائی، میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیا تھا وہ کوئی وید اور پران نہیں پیش کیا تھا، میں نے قرآن ہی پیش کیا تھا. مجھے یہ خدا نہیں بتایا ہے کہ وہ نام ضروری نہیں ہے بتائے. بھائی حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی اور جو قبول ہوئی وہاں نام بتایا اللہ نے. میں نے قرآن سے بات کہی ہے. بھائی جس چیز کو قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ لازم ہے، اسے تم کیوں لازم قرار دے رہے ہو؟ تم صحیح قرآن کی مخالفت کر رہے ہو. یا تو آپ مجھے حضرت ابراہیم کی دعا میں رسول اللہ کا نام دکھائیے، ورنہ آپ اپنے اصول کو غلط ثابت کریے. بھائی میں تو اللہ سے پوچھوں گا نا، میں کیوں کسی کلاؤڈ سلاؤڈ کے بھائی خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں پر چلوں گا؟ مجھے تو قرآن نے بتا دیا بھائی کہ رسول کی پیش گوئی نام لے کر ہی کی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر ضروری ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے جو پیش گوئی کی تھی وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دکھا دیجیے. بھائی پیش کر رہے ہیں آپ کی صداقت پر. یہ جو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون ہے، یہ کوئی پنڈت رام چندر نے تھوڑی نہ بیان کری ہے، یہ بھی اللہ نے ہی بیان کری ہے. کس کے سامنے؟ ان کے منکرین کے سامنے. کس چیز کی شہادت کے لیے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن نام نہیں پیش کر اللہ تعالیٰ نے یہاں. قرآن کی کوئی ایک آیت آپ مجھے دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے یہ کہا ہو کہ دیکھو ہم اس کا نام لے رہے ہیں. کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے. جہاں تک بات آپ الیکم کی کر رہے ہیں تو رسول اللہ کی جب پیش گوئی کی گئی ان کے الفاظ نبی تب کہتا ہے جب وہ آ جاتا ہے، اس کے آنے سے پہلے نہیں ہوتا.
آنے سے پہلے کا آپ مجھے دکھائیے کہ کسی نبی نے پیش گوئی کی ہو. آپ ہمیں دکھائیے بھائی. یہ تو جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے تو آنے کے بعد کی ہے نا. یہ تو آنے کے بعد کی ہے. رسول اللہ نے جو آ کر کہا انی رسول اللہ علیکم، یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو آ کر کہا انی رسول اللہ علیکم، یہ تو آنے کے بعد کہا ہے نا. تو آپ ہمیں دکھائیے کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے علیکم کے الفاظ موجود ہوں. وہ تو جب نبی آتا ہے تب بتاتا ہے. تو مرزا صاحب کے متعلق آپ کیوں مانگ رہے ہیں یہ بات کہ جی مرزا صاحب کے آنے سے پہلے ہی قرآن کریم میں لکھا ہوا کہ وہ رسول تمہاری طرف بن کر آئیں گے؟ یہ بات تو آپ تب کہتے ہوئے اچھے لگے کہ دیکھو جب بھی کوئی رسول نہیں آیا ہوتا اس کے آنے سے پہلے جو رسول ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے، تب تو بات آپ کی صحیح. سرچ کر لو، چیٹ جی پی ٹی پہ ملے گی نہیں اس طرح کی کوئی آیت. سرچ کرنا ہے تو کر لو. تو الحمدللہ میں نے قرآن کریم سے ثابت کیا اور قرآن کی آیات ہی پیش کیا. جو باتیں قرآن کریم نے بتائی ہیں میں نے انہی کو ہی رکھا ہے سامنے. رسولوں کا نام بتانا لازم نہیں ہوتا. اس کی آیت پیش کری ہم نے آپ کے سامنے. حضرت ابراہیم نے جو پیش گوئی کی رسول اللہ کے تعلق سے اس میں کہیں ذکر نہیں ہے رسول اللہ کے نام کا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو جب رسول اللہ کے آنے کی پیش گوئی کی تو رسول اللہ کا نام نہیں بتایا. ایک بات الیکم سے جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ نبی کے آنے کے بعد ہوتا ہے. وہ الیکم نبی کے آنے سے پہلے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آیا ہی نہیں. جب وہ آیا ہی نہیں تو وہ کیسے کہے گا کہ میں تمہاری طرف آ گیا ہوں؟ یہ تو نبی آنے کے بعد کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دو دلیل آپ نے دی، ناکام کوشش کی، الحمدللہ اپنے پرکھچے اڑا دیے اس کے. ٹھک ہے. تو کوئی مستند تبھی نا اور جامع بات لے کر آئیے، ماشاء قرآن اللہ سے نہ ٹکرائیے سننے بھائی. والوں